اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور چونکہ سورت کا نام بھی اسی آیت کے تحت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پس منظر آپ سن لیجئے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کھو کو، پہاڑوں کے غار کے، پہاڑوں کے اندر جو ایک اندر سے تنگ راستہ جو جا رہا ہوتا ہے اس کو کھو کہتے ہیں۔ تو اہل مکہ کفار تھے اور نبی علیہ السلام کے دشمن بھی تھے۔ شروع میں تو وہ سمجھتے رہے کہ شاید اسلام کا کوئی اثر لوگوں پہ نہیں پڑے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آئے دن لوگوں کے مسلمانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو نضر بن حارث اور دیگر بعض کفار ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب لوگوں کو قرآن کے قصے سناتے تھے تو نضر بن حارث یہ ایران جاتا تھا، وہاں سے جا کے رستم سہراب کے قصے لے آیا کرتا تھا اور دیگر کہانیاں لے کے آ جایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو بٹھا کے جب ان کو قرآن کی باتیں بتاتے تھے، گزشتہ اقوام کے بارے میں بتاتے تھے، تو یہ کہتا ہے لوگوں ان کی باتوں کو چھوڑو، میں تم نے اس سے زیادہ اچھے قصے سنا رہا ہوں، اس سے زیادہ اچھے واقعات تمہیں بتا رہا ہوں۔ جس طرح کہ آج ہماری قوم کو لگا کے رکھا ہوا یہ کفار نے جو گیمز بنائے ہوئے، کبھی پب جی آیا تھا، کبھی بلو ویل آیا تھا، کبھی کچھ آیا تھا، کبھی کچھ آیا تھا، مسلمان بچوں کو برباد کرنے کے لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہارے قرآن سے زیادہ مزیدار چیزیں ہیں، یہ قرآن میں تمہیں اتنی اچھی باتیں نہیں ملے گی، حدیث میں تمہیں اتنی اچھی باتیں نہیں ملے گی، ہماری باتوں میں آ جاؤ، دیکھو تمہیں کتنا انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، تمہیں کتنا مزہ ملتا ہے۔ تو یہ اسی کی شاخسانے ہیں۔ تو نضر بن حارث اور دیگر لوگوں نے یہ ادھر سے جا کے ایران سے قصے لے کے آ گئے تھے، اور بڑے مشہور قصے جیسے رستم اور سہراب کے قصے، وہاں کے بادشاہوں کے قصے۔ تو حضور جب دین کی باتیں بتاتے، قرآن کے قصے سناتے، تو یہ کفار لوگوں کو بولتے چھوڑو ان کو، ہماری سنو، ہم تمہیں ان سے اچھے سنائیں گے۔ پھر ان لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ ہم لوگ جاہل ہیں، ہم لوگ ان کا مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے پھر مدینہ منورہ کے یہودیوں سے رابطہ کیا اور ان سے جا کے بات کی بھائی ان کا ہم کیا کریں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے 3 باتیں پوچھو، اگر 3 باتوں کے جواب دو تو سمجھنا کہ سچے نبی ہیں، اگر ان کا جواب نہیں دے پائیں تو سمجھ لینا جھوٹے ہیں، پھر مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لینا۔ اب وہ 3 باتیں کیا تھی؟ ایک روح کی حقیقت کیا ہے، دوسری بات نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو اپنے گھروں سے خدا کے راہ میں نکل گئے تھے، اور تیسری بات وہ کون آدمی تھا جس نے مشرق سے مغرب تک حکومت قائم کی۔ یہ 3 سوال دے کے انہوں نے بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ وہی تو آتی ہے مجھ پہ، جبریل امین آتے ہیں، تو کہا کہ کل مجھ سے پوچھ لینا، اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، آپ کو بلا دیا گیا انشاءاللہ۔ تو 15 دن گزر گئے، وہی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، آپ غم میں تھے، ادھر کفار نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہودیوں نے کہا تھا کہ تمہاری باتوں کا جواب دے دیں گے تو سمجھو سچے نبی ہے۔ اب وہاں پہ تاخیر ہو رہی ہے۔ بہرحال 15 دن بعد وحی نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی حکمت تھی، روح کی حقیقت کے بارے میں بتایا کہ ان کو کتنا بتانا، وہ بھی بتا دیا۔ پھر اسی طرح یہ اصحاب کہف اور وہ شخص جس نے زمین پہ حکومت قائم کی پہلے مشرق سے مغرب تک، اس کا بھی ذکر کر دیا۔ تو اب اصحاب کہف کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اب اصحاب کہف کا مسئلہ کیا ہے، یہ کہاں کے تھے، کس علاقے کے تھے،
اس کے اندر بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ شام کے علاقے کے تھے، بعض نے عراق کا علاقہ بتایا، بعض نے کہیں اور کا علاقہ بتایا، بعض نے غرناطہ اندلس کا علاقہ بتایا. تو میرا مختلف بزرگوں نے مختلف باتیں بیان کی. اور تو یہ ابھی عیسوی کون سا چل رہا ہمارا؟ عیسوی 2021 چل رہا، عیسوی 2021. اور عیسوی کیلنڈر سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوتا ہے. اصل ہم لوگ اس کو عیسوی کہتے ہیں حمزہ لکھ کر، ورنہ انگلش میں یہ AD کہلاتا ہے. A.D. جیسے ہم نبی علیہ السلام کی ہمارے انگلش میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں کہتا ہے 571 AD کہا جاتا ہے. تو AD اینی ڈومینی ہے، اس کا مطلب یہ لیٹن لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے. AD مخفف ہے، ایبریویشن ہے. کس کا؟ اینی ڈومینی. اور اینی ڈومینی کا مطلب ہے ان دا ایئر آف اور لارڈ، ہمارے خدا کی پیدائش کے دن سے. AD کا مطلب ہے ہمارے خدا کی پیدائش کے دن سے. جس طرح مسلمانوں نے اپنا کیلنڈر ہجری سے شروع کیا، نبی علیہ السلام کی ہجرت سے شروع کیا، ایسے عیسائیوں نے اپنا کیلنڈر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ AD کا مطلب آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ علیہ السلام، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ویسے لوگوں کا اپنا بنایا ہوا. ورنہ تحقیق وہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اینی ڈومینی، اس کا مطلب ان دا ایئر آف اور لارڈ، ہمارے خدا کی پیدائش کے دن سے. اور وہ 25 دسمبر کو پیدائش مناتے بھی ہیں. تو اب پیدائش منانا ہمارے نزدیک دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے، کہ ہمارے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. تو بہرحال 248 عیسوی کا واقعہ ہے. کتنا؟ بعض نے 286 بتایا. یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی کم از کم یہ 200 سال کا واقعہ ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پردہ فرمایا وہ 40 سال سے کم ہی عمر تھی آپ کی. سمجھ رہے ہیں؟ 40 سال سے کم ہی عمر تھی کہ آپ آسمان کو اٹھا لے گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیت پہ بڑے ظلم ہوئے اور عیسائیت پہ ہر طرح کی پابندی لگائی گئی. اور تو یہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کو اردو میں تو افسوس کہتے ہیں، کچھ شہر کا نام، لیکن انگلش میں ایفسیون اس طرح کچھ نام بنتا اس کا. تو وہاں کا جو بادشاہ تھا ڈیسس، جس کو اردو میں دقیانوس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دقیانوس. ہمارے یہاں پہ محاورہ بھی ہے، کیا دقیانوسی باتیں کر رہے ہو؟ تو دقیانوسی مراد بہت پرانی فالتو قسم کی باتوں کو بولتے ہیں. تو بادشاہ بھی تھا، فالتو ہی تھا وہ. تو اس نے، وہ بت پرست تھا اور بت پرستی کی حمایت میں کام کرتا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اس نے مٹانے کی کوشش کی. تو یہ افسیو نامی، جس کو افسوس اردو میں کہتے ہیں، ایک علاقہ تھا، گاؤں تھا. وہاں پر بادشاہ پہنچا اور اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ بھائی جس مورتی اور دیوتاؤں کی میں پوجا کرتا ہوں، تم بھی اس کی پوجا کرو، ورنہ زندگی تمہاری مشکل کر دوں گا میں. تو ان میں سے کچھ 7 یا 8 جوان تھے، یہ 6 یا 7 تھے. تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید ڈالی. تو انہوں نے پھر ایک دوسرے کو تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد ایک دوسرے کے خیالات معلوم کیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے. تو اب ان لوگوں نے پھر پروگرام بنایا کہ بھائی اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے نکلو یہاں سے. تو وہ پروگرام بنا کے پھر اس علاقے سے نکلے اور انہوں نے ایک
کتے نے ساتھ میں چھوڑا، کتا لگا رہا، تو یہ اہل اللہ کی صحبت کی وجہ سے کتے کو بھی بڑا مقام مل گیا، اور یہ کتا بھی جنت میں جائے گا لیکن انسانی شکل میں۔ اور ایک متکبر شخص جس نے اللہ کے نبی کے سامنے تکبر کیا تھا، یعنی اپنے سے زیادہ علم والے کے سامنے تکبر کیا تھا، تو اس کو کتے کی شکل میں، بلم بن باورا کو کتے کی شکل میں چینج کر کے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو بہرحال وہ کتا پیچھے لگ گیا، وہ کتا غار کے دہانے پہ آ کے بیٹھ گیا، اور یہ اصحاب کہف جو ہے یہ غار میں آ کے تھکے ہوئے تھے، آ کے لیٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی، اور نیند کتنے عرصے کی تھی؟ تقریباً 309 سال کی نیند۔ 309 سال یہ سوتے رہے، ان کے جسم بھی سلامت رہے، صبح شام ان کو یا سال میں ایک مرتبہ ان کو کروٹ دی جاتی تھی، تو بس نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کتا باہر بیٹھا ہوا تھا اصحاب کہف کا غار کے باہر، تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا، یعنی اس کا صرف ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اب یہ بھی اللہ نے قدرت دکھانی تھی کہ وہ چاہتا ہے تو ایک چیز کو ختم کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ دوسری چیز کو برقرار رکھتا ہے۔ تو اصحاب کہف کے جسموں کو اللہ نے برقرار رکھا اور کتے کے جسم کو صرف ڈھانچہ رکھ دیا باقی۔ 309 سال گزر گئے۔ 309 سال گزرنے کے بعد جب اللہ نے ان کو جگایا، ان کو دوبارہ زندگی دی، تو یہ سمجھے شاید صبح میں سوئے تھے، شام ہو گئی۔ یہ ان کو اتنا ہی ٹائم لگا، ان کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہم اتنے طویل عرصے جو ہے یہاں پہ رہے۔ بہرحال بھوک پیاس لگی تو اپنے ساتھی میں سے ایک سے کہا کہ بھائی جاؤ ذرا احتیاط کے ساتھ جانا، کہ پکڑے نہ جانا، کچھ کھانا وانا لے کر آؤ۔ ان میں سے یمریخہ نام کے ایک بزرگ تھے، اچھا ان کے نام بھی بڑے مقدس ہے اور عملیات میں اس کا بڑا کمال ہے، تو بہرحال مقدس ہستیاں ہیں۔ تو وہ کھانا لینے کے لیے نکلے تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے، ان کو بڑی تبدیلی سے محسوس ہو رہی تھی۔ اب 309 سال کے اندر کتنے بادشاہ آئے، کتنے چلے گئے، اب عیسائیت کا راج تھا، عیسائیت پھیل چکی تھی اور شہر بھی بدل چکے تھے۔ بر ایک نان بھائی کے پاس گئے ڈھونڈ ڈانٹ کے، تو کہا روٹی دو، اس نے روٹی، جب پیسے دینے لگے تو انہوں نے پیسے دیے، تو نان بھائی دیکھ کے حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، ارے یہ پیسے تو دقیانوس کے زمانے کے، یہ تو 250-300 سال پرانی کہانی ہے۔ اس نے شور مچا دیا، یہ سمجھ کے کہ اس آدمی کے پاس کہیں جو ہے خزانہ لگ گیا اس کے ہاتھ پرانے زمانے کا۔ لوگ جمع ہو گئے تو یمریخہ نے ان کو بتایا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، واقعہ یہ ہے۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہاں ہم نے سنا تھا کہ دقیانوس کے زمانے میں کچھ لوگ جو چلے گئے تھے وہ کچھ جوان، کیا تم ہی وہ جوان ہو؟ لوگ بڑے خوش ہوئے اور نعرے مارتے ہوئے ان کو لے کر آئے۔ جب دیگر اصحاب کہف نے ان کو دیکھا، کہا شاید اب پکڑے گئے، تو بیچارے پریشان ہو گئے۔ تو بہرحال پھر یہ سب کے سب اللہ نے ان کو اسی غار میں سلا دیا اور حقانیت کو ظاہر کر دیا کہ اسلام حق ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی تھی وہ بھی اسلام تھا، لوگ جو ان کے دین پہ عمل کرتے تھے وہ بھی اسلام تھا۔ یہ کرسچنٹی نہیں تھی جس کا نام جو ان لوگوں نے بھی رکھا ہوا، تمام نبیوں نے اسلام کی تعلیمات دی ہے۔ یہ تو بعد میں چینج کر کے اس کو کرسچنٹی بنا دیا ان لوگوں نے، عیسائیت بنا دیا۔ تو اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو ابھی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے۔ اذ آوى الفتية الى الكهف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، تو پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے کامیابی کا سامان کر دے۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے،
ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو بڑی زبردست دعا ہے اور وظیفۃ الشاذلیہ بلکہ درود عبد السلام ابن مشیش کے آخر میں یہ دعا مذکور ہے. تو اللہ فرماتا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا دیے. یعنی ان کے کانوں کے اندر حجاب ڈال دیے. وہ حجاب وہ جو میں نے بتایا 309 سال تک قائم رہے. وہ اللہ ہی جانتا تھا کتنا عادت تھا، وہ ظاہر ہو گیا. تو اب انسان اگر کان بند کر دیا جائے تو سننا ہونا بند ہو جاتا ہے تو اس کو نیند بھی آسانی سے آ جاتی ہے. عام طور پر سونے کے لیے آدمی آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہے کان بھی بند کر لے تو نیند آ جاتی ہے. تو میرا نیند کا اور کان کا بڑا تعلق ہے. اور وہ حدیث شریف میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے، اس کی فجر میں آنکھ نکل اس کو جگاؤ تو اٹھتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. تو شیطان بھی کان میں پیشاب کر کے سلاتا ہے. تو اللہ نے بھی ان کو سلایا تو کان ہی میں ان کو تھپکانا. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو جگایا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ظاہر کر دے کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت ٹھیک بتاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کو دوبارہ جگا دیا. اور جگانے کی حکمت بھی کیا آتی ہے تاکہ دیکھیں کہ ظاہر کریں کہ کون صحیح مدت بتاتا ہے کہ کتنے عرصے کے بعد یہ جاگے. تو اب دو گروہ کون سے ہیں؟ مسلمان اور کافر بھی ہو سکتے ہیں، خود اس علاقے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بعد نے کہا کہ خود اصحاب کہف بھی تھے، ان کا بھی آپس میں اختلاف تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے عرصے رہے، وہ کہتے تھے ہم اتنے عرصے رہے. تو اب یہ ایک معمہ ہے. ان کی تعداد 7 تھی یا 8 تھی، 6 تھی یا 7 تھی، یہ بھی ایک معمہ ہے. اسی طرح کتنے عرصے ٹھہرے یہ بھی ایک معمہ ہے. کس غار میں ٹھہرے یہ بھی ایک معمہ ہے. تو یہ برحال واقعہ ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن برحال اس کے اندر پورا اسراریت اور اسرار بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہمارا رکوع پورا ہو گیا. آئندہ اللہ نے موقع دیا تو اس قصے کو پھر ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر.